الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیت نمبر 44 سے اس وقت کا ہمارا مطالعہ اس کا آغاز ہوگا. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جنہیں ایک حصہ دیا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے. یعنی الکتاب جو اللہ کے پاس ہے اور اسی میں باقی دیگر کتب بھی اور دیگر جو ہے اطلاعات بھی، اور وہ جو بگ انفارمیشن بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو اسی میں سے کچھ ایک حصہ تورات اور انجیل اور زبور، اور پھر اسی میں سے جو ہے آخری اور مکمل اور محفوظ قرآن مجید ہے. یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو مول لیتے ہیں، خریدتے ہیں. ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. یہ ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک بلی کی دم کٹ جائے تو وہ جب بھی کسی دوسری بلی کی دم دیکھتی ہے تو کہتی ہے اللہ کرے کہ اس کی بھی کٹ جائے. تو چونکہ اللہ نے ان کو معزول کیا منصب امامت سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی کٹ حجتیوں کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور دین میں اور شریعت میں تخریف کرنے کی وجہ سے، تو اب یہ دوسروں کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کی خواہشات رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے تمہارا ولی اور پشتپناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی ہوئے وہ بھی ہیں، یخرفون الکلمہ، جو کلام کو پھیر دیتے ہیں، عن مواضعہ، اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اس کی اصل جگہ سے. وہ یقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں مانا. اور یہ مضمون ہم بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے، وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ داخل ہونا دروازے سے تو خطتن کہنا، تو انہوں نے کہا خنتتن، اور کہو کہ قولوا سمعنا واطعنا، تو کہا کہ سمعنا وعصینا. تو یہاں بھی وہی بات ہے، یقولون سمعنا وعصینا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع، اور وہ کہتے ہیں کہ سنیے لیکن ایسا جو نہ سنا جائے. یعنی سن تو لیا آپ نے، لیکن وہ کہیں یادداشت میں، کہیں عمل میں، کہیں زبان پہ کسی جگہ اس کا وہ جو ہے دہرایا نہ جائے، ریپیٹ نہ ہو. وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں راعنا، اپنی زبانوں کو موڑ کر. یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ راعینا کہہ دیتے تھے، ہمارے چرواہے اس سے مراد لیتے تھے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، اس حوالے سے ایک خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو علی قراریت، کچھ ٹکوں کے عوض جو ہے میں نے مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں. تو اسی کو یہ کہتے تھے کہ راعینا، حالانکہ راعینا اس کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے،
اور تھوڑا سا اس کو چبا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہمارے چرواہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اور دین میں تانا جو ہے زنی کرنے کے لیے. وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں رائنا اپنی زبانوں کو دبا کر چبا کر موڑ کر. وَطَانًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کرنے کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا، وَاسْمَعْ، آپ سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور بہت ہی زیادہ سیدھی بات ہوتی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے، پھٹکار کی ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لاتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر ان میں بہت ہی تھوڑے لوگ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن مجید، مصدقا لما معاکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، فنردها علی ادبارها، یا ان کو پھیر دیں پیٹھ کی طرف، یعنی روز قیامت. ایک تو وہ ہے کہ جس اعمال کی جزا ملے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں. جو اجتماعی گناہوں فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں اور ان کو جو ہے ان کی پشت کی طرف پھیر دیں. او نلعنہم، یا ہم ان پر ویسے ہی پھٹکار ڈالیں، ویسے ہی لعنت کریں. کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے اصحاب السبت پر لعنت کی تھی، وہ ہفتے کے دن کا جو واقعہ ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وہ جو مچھلیاں پکڑنے کا انہوں نے ہیلا کیا تھا، تو آج ہم بھی ہیلے کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے واضح مطالبات اور تقاضے پس پش ڈال دیتے ہیں. ہم ثواب کے چکر میں رہتے ہیں. اصل میں ثواب ایک اضافی شے ہے. وہ تو اقبال نے کیا کہا کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، حصار گھیرا، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، کہ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ حفظ حرم، اللہ کے دین کی غیرت میں جینا، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ پامال ہے، غریب الغربا ہے، اس پر کوئی عمل کرنے والا نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے لیے دست و بازو بننا، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اپنی صلاحیتیں لگانا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. یہ ہے اصل میں اصل اللہ والا بندہ جو اللہ کی غیرت میں جی رہا ہے. باقی تو بہت ساری مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اصل زمین پر اللہ کے نمائندے کون ہیں؟ جو اس کی غیرت میں اور اس کے سپاہی بن کے جیتے ہیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے، یعنی اللہ کا دین تو غالب ہو کے رہنا ہے. چنانچہ یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بشارتیں آ رہی تھیں اور اس کے بعد اللہ کا دین جو ہے غالب ہو گیا تھا، کچھ ہی عرصے بعد جو ہے یہ غزوہ احزاب کے ساتھ ساتھ جو ہے ان آیات کا کچھ، یا سورہ نساء کا زمانہ نزول، اور 5 ہجری میں ہوا غزوہ خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور 8 ہجری میں فتح مکہ. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اللہ کا تو معاملہ ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہو، تو ہم کیوں محروم رہیں، کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے میوے فردا رہیں، ہم کیوں نہ اپنے حصے کی شمع جلائیں، کیوں نہ اپنا کردار ادا کریں. اچھا میں کروں گا، لوگ کہیں گے اس کے تو باپ دادے کا کام ہے، آپ کہیں گے جی کہ اس کو بھی بڑا نیا جوش چڑھ گیا ہے، تو کہتے رہیں. لوگ ہمارا جتنا مذاق اڑائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اجر و ثواب اور ہماری منزلت اتنی بہتر ہوگی. بہرحال کرنے کا یہ کام ہے. وہ کہتے نا کہ اگر آپ کو یہ وسوسہ دے رہا ہے آپ کا نفس اور شیطان کہ آپ کے پاس علم ہی کتنا ہے کہ آپ دین کا کام کریں گے،
تو اس کے لیے دو کام کر لیجئے. ایک تو یہ جو واقعی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیے, تنہا رہنے سے بچیے. سورہ کاف میں چل کے یہ مضمون آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے پہلے درس نظامی کیوں نہیں کی اور ایسے ہی اٹھ کے تبلیغ شروع کر دی. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ. تمہارے پاس ایک آیت ہے نا, ایک آیت کا ٹکڑا ہے, اچھا تمہیں آیت کا مفہوم ہی آتا ہے, آیت پڑھنی بھی نہیں آتی, تم وہ پہنچاؤ لوگوں تک, اس کے امین ہو. اس سے زیادہ تو اللہ کا مطالبہ نہیں ہے. پھر جیسے جیسے, اچھا ایک اور شے بھی آپ کو بتا دوں, آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ وہ علم حاصل کریں, اللہ کرے کہ جو ہے آپ میری جگہ پہ آئیں, آپ آئیں میری جگہ پہ. یہ کسی کا جو ہے اجارہ داری تو نہیں ہے. تو اگر آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہے, میری دعا ہے کہ آپ آئیں, آپ کے دل میں یہ خواہش ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا, یہ ذرا آپ پلے باندھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس آخری کلام میں فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ کا تقوی یعنی خدا خوفی تمہارے اندر ہو, جو ابدئی کا احساس ہو, اور تم اس کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو, تو پھر کیا ہوگا, یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہیں ڈسٹنکشن دے دے گا. اور ڈسٹنکشن کیسی ہوگی, وہ ایسی ہوگی کہ لوگ آپ کے مخالفین بھی جو ہے اعتراف کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید کے علاوہ کچھ نہیں آتا. گویا یہ ایک ایسا اعتراف ہے کہ انہیں قرآن مجید بہتر آتا ہے ہم سے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہتر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو یہ کسی جو ہے کمرے میں جو ہے خانقاہ میں یا جو ہے تنہائی میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے وہاں بھی آپ غور و فکر کریں, لیکن وہاں سمجھ آنے والی کتاب نہیں ہے. یہ میدان عمل میں اتریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا. اور یہ تو میں نے آپ کو آیت کے حوالے سے بتایا. حدیث کے حوالے سے بتا دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اسی مقام کی تشریح فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ من عمل بما علم, جس نے اپنے معلوم پر عمل کر لیا, یعنی جو علم اس کے پاس ہے, تھوڑا یا بہت ہے, جتنا بھی ہے اس پر اس نے عمل کر لیا, ورثہ اللہ ما لم یعلم, اللہ اسے اس علم کا بھی وارث بنائے گا جو اسے ابھی نہیں آتا. تو شرط کیا ہے کہ آپ غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد جو فرض عین ہے, دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے خود اللہ کا بندہ بننا, لوگوں کو دعوت بندگی دینا. اور آج نظام بندگی کہیں نہیں ہے اس زمین پر, اللہ کا نظام بندگی, وہ ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے دور خلافت راشدہ والی, وہ کہیں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے فلاں نے بڑا کام کیا, فلاں نے بڑا کام کیا. اچھا وہ صاحب جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے بہت کام کیا, ان پر تو وہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ ہو جس کے دل میں حق کے لیے مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. اسلاموفوبیا اصل میں لوگوں کو نہیں ہے, ہمارے ان باندروں کو ہے. یہ پپٹس جو ہیں, یہ غیروں کے ایجنٹ جو ہیں, کوئی قادیانیوں کا ہے, کوئی جناب والا اسرائیلیوں کا ہے, کوئی موساد کا ہے, کوئی راہ کا ہے, کوئی کس کا ہے, کوئی کس کا ہے. یہ ان کو اسلاموفوبیا ہے. آپ اندازہ کریں نا, کل اگر مدینہ والی اسلامی ریاست بنتی ہے تو سب سے زیادہ کس کی پچ کٹی جائے گی جناب؟ جس نے بہن بیٹیوں کو باہر لا کے نچایا, اسی کی ٹھکائی ہوگی نا. یا پھر وہ آنٹیاں جو جناب دیہڑی لگانے کے لیے آتی تھیں, ان کی ٹکٹکیاں لگیں گی. تو یہ اصل میں ان کو اسلاموفوبیا ہے, ڈراؤنا خواب. اسلام آ گیا تو ہمارے یہ نشے اور ہمارے پانی اور ہماری ناول یہ سب بدماشیاں ختم ہو جائیں گی. وکان امر اللہ مفعولا, اللہ کا امر تو ہو کے رہنے والا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یغفر, نہیں بخشے گا, ان یشرک بہ, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, وہ یغفر, اور وہ بخشے گا, ما دون ذلک لمن یشاء, جو اس کے علاوہ ہے, جو اس سے کم تر ہے, چاہے گا تو بخش دے گا. یعنی جسے کہتے ہیں واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے بتا دیا معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا, وہ بھی کوئی اوپن لائسنس نہیں ہے, نہیں چاہے گا تو نہیں معاف فرمائے گا.
ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افتری اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑے گناہ کو جو ہے وہ گڑا ہے، بہت بڑا گناہ اس نے گڑ لیا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، بہت زیادہ پاک ہیں، پوتر ہیں، اور بہت زیادہ جو اللہ کے قریب ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور پھر جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو باقی دنیا ہے، باقی مخلوق ہے، لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے لیے یہ جو مکہ کے امی ہیں، بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی ناموں میں ایک نام یہ بھی آتا ہے نا، النبی الامی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے معاملے پر ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ان کا مال کھا جائیں، ان کی جانیں جو ہیں وہ ہم ٹھکانے لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، مفتی ہیں، دیکھیں کبھی دروازہ کھولا گیا ہوگا، یہ جو صوفیاء نے کھولا ہے تزکیے والا، حالانکہ اصلی تزکیہ تو ہوتا ہے میدان جہاد میں، میدان عمل میں، کہ انسان ماریں کھائے، رشتے ٹوٹیں، اس کے مفادات پہ زد پڑے، اور وہ برداشت کرے اور کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو چاہا وہ کیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ایک تو تزکیہ یہ ہوتا ہے۔ ایک تزکیہ یہ ہے کہ جب دیکھیں اسپیشلائزیشن کا دور آیا، فقہاء الگ ہو گئے، محدثین الگ ہو گئے، مفسرین الگ ہو گئے، اور صوفیاء الگ ہو گئے، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت، جبر کا دور ہے۔ اب جو ہے کلمہ حق کہتے ہیں تو سانحہ کربلا ہو جاتا ہے، لہٰذا کیا کریں؟ تو انہوں نے الگ الگ جو ہے اپنے حلقے بنا لیے، اور لوگوں کو بلایا اور کہا، کسی کو دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے منصب کی زیادہ محبت ہے تو اسے کوئی اور وظیفہ بتا دیا، دولت کی محبت ہے اور بتا دیا، کسی کے اندر نفسانیت زیادہ ہے کچھ اور بتا دیا۔ تو گویا ایک خیرخواہی کی نیت سے ہی یہ کام شروع کیا گیا تھا، لیکن ہوتے ہوتے وہ جو کہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے اڑ گئے طوطے رہ گئے کھوتے، اب ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، ان اللہ والوں کے بعد ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے اسے اپنی دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ اب ہیں اللہ والے اب بھی، لیکن آٹے میں نمک کے برابر کیا، اس سے بھی کہیں کم۔ باقی یہ پورے کا پورا ایک بزنس انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے۔ کون سا والا؟ یہ پیری مریدی والا، جی ہاں، تویز آگے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی آپ کچھ ادھر بیٹھے ہیں جناب، چادر پھینکی اوپر اور حضور کا دیدار کروا دیا، اور پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ بس وہ ہمیں جو ہے تم بیچتے رہو اپنی عقیدت کا کچھ نہ کچھ اظہار کرتے رہو، چاہے دودھ کی شکل میں ہو، چاہے گھی کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، اور باقی آخرت جانے تو ہم جانے تو تم فکر نہ کرنا۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں نا۔ تو اب اس راستے سے، یعنی وہ دروازہ جو اصلاح احوال کے لیے کھولا گیا تھا، اب اس دروازے سے شر کس طرح آ رہا ہے؟ تھوک کے حساب سے آ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ خیر کا وہ کام جو کبھی آپ نے شروع کیا حسن نیت سے، اب اسی راستے سے شر جو ہے عمدہ چلا آ رہا ہے، تو اہل بصیرت کا، اہل علم کا، اور اہل عمل اور اہل نظر کا جو ہے اب فریضہ کیا بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اب اس دروازے کو بند کرنا واجب بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب اس دروازے سے فتنے کا سامان آ رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ لوگ تزکیے کے لیے ان کے پاس جائیں گے، یہ لوگوں کی جیب خالی کریں گے، لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین سے دور کر دیں گے، ان کے دینی فرائض کی ادائیگی سے وہ غافل ہو جائیں گے، اور ساری زندگی یہ کام اور یہ مقصد قطعاً ان کو حاصل نہیں ہوگا کہ وہ تزکیہ کمال کو پہنچ جائے۔
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کمال کا تزکیہ کریں گے، وہ تزکیہ کریں گے جس کا چاہیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا، اور واضح گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ایسی بات کو جو اللہ نے فرمائی ہی نہیں، اس کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مذکور ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یؤمنون، و ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیاطین پر۔ یعنی بت آپ یوں سمجھیں کہ ایک تو وہ بت ہیں جن کے آگے لوگ جو ہے جا کے بیٹھتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں، ایک بت ایک استعارہ بھی سمجھ لیں کہ ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت سے، اللہ کے دین کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غافل کر دے، ان کے حائل ہو جائے ان محبتوں کے درمیان، وہی جبت ہے، وہی بت ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب بت ہیں۔ باہر رکھا ہوا بت تو نظر آتا ہے، اندر ہمارے جو بت رکھے ہوئے ہیں، ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ وہاں جو محبتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو بھی نظر نہیں آتی ہیں، اور شاید مجھے بھی نظر نہ آتی ہوں، لیکن اب وہ دے آر آپریٹنگ می، وہ مجھے چلا رہے ہیں۔ اندر تو وہ محبتیں ہیں جو چابی بھر رہی ہیں، اور میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی حرام میں کبھی حلال میں۔ تو یہ ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور رہ گیا طاغوت۔ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ من چاہی زندگی گزارنا، اور طاغوت کا سر خیل اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ رب کیا چاہتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ رسولوں کی تعلیمات کیا ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، یہ ہوتا ہے طاغوت۔ جیسے فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر، کہ مصر میرا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بات اب مشہور ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے۔ تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور اس ریاست پاکستان جو دنیا کی واحد نظریاتی ریاست ہے، اس کو آج تک انہوں نے ڈیریل کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ اس کو نہیں آنے دے رہے۔ شہداء کے خون کے ساتھ اور ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی جو قربانیاں دی گئیں، ان سب کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، اور بندر اور خنزیر اوپر چڑھے ہوئے ہیں سارے۔ تو یہ ہے وہ طاغوت جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ کون سی باتیں کرتے ہیں آپ جناب، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ اچھا، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں وہ احکامات دے رہا ہوں جو یہ ان کو جو ہے دنیا سے کاٹ دیں گے عمل کرنے کی صورت میں، اور اس نے وہ احکامات دے دیے، اور معاذ اللہ اس نے ظلم کیا۔ تو یا تو اللہ پر ایمان کا دعویٰ نہ کرو، یا اس کے غلام بن کے دکھاؤ۔ اگر غلام نہیں بنتے تو طاغوت ہو، کوئی بڑا طاغوت ہے، کوئی چھوٹا طاغوت ہے۔ ایک اوپر بیٹھا ہوا بدمعاش ہے، بیٹھا ہوا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ زیادہ رائے راست پر ہیں ان لوگوں سے جو کہ ایمان والے ہیں۔ یعنی ایسے مواقع بھی آئے کہ مشرکین مکہ نے، چونکہ ان پر تو کبھی کوئی وحی اتری نہیں تھی، وہی یا تو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی یا اس امت کی طرف اللہ کا پیغام آیا وہی کی صورت میں، یا سابقہ امتوں کی طرف۔ مشرکین مکہ پر کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، وہی نہیں آئی، وہ اس روحانی واردات سے بالکل ناواقف تھے۔ اب مکہ والوں کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔
اور ادھر یہود بھی اہل ایمان کے دشمن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ مکہ والوں نے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ تمہارے دین اور محمد رسول اللہ کے دین سے دونوں میں سے کس کا دین بہتر ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ مکہ والوں کا دین بہتر ہے، تم صحیح ہو، جن پر نہ کوئی کتاب اتری، نہ ان کی طرف کبھی کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا۔ تو کہنے لگے کہ تم زیادہ راہ راست پہ ہو ان ایمان والوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سے۔ حالانکہ یہی بات جو ہے اگر اہل ایمان سے پوچھی جائے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں، تو مسلمانوں کا جواب کیا ہوگا؟ کون بہتر ہے؟ عیسائی یہودی بہتر ہے نا، اہل کتاب ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا ہمارے لیے حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ لیکن ان بے شرموں نے یہ کہا کہ اہل ایمان سے یعنی مسلمانوں سے تمہارا مذہب بہتر ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر ان کا کہنا یہ کہ سب ہمارے لیے ہے، تو کیا انہوں نے اللہ کے اقتدار میں سے کچھ جو ہے حصہ لے لیا ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کبھی نہ دیتے لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ام یقصدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے یعنی اہل ایمان سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے تو آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی بڑی حکومتیں بھی دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی تو حکومتیں آئی ہیں، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب بھی دی، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بادشاہت بھی دی، بہت بڑا اختیار بھی دیا۔ اور اس سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت تو نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بڑی بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، تو ہم انہیں عنقریب آگ میں ڈالیں گے، جہنم میں انہیں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کو ان کھالوں کے علاوہ اور کھالوں سے بدل دیں گے، یعنی دوسری کھالیں دے دیں گے۔ اب یہ بات جو ہے پہلے کہی گئی اور بعد میں ایک میڈیکل انوینشن ہو گئی، یعنی سائنسی دریافت ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جسم میں درد کا احساس ہوتا ہے وہ صرف اس جلد میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ کاٹ کے دائیں بائیں کر دیں، نیچے جو مرضی کریں، آپ کو درد جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کبھی ان کی جو ہے وہ چمڑی سڑ جائے گی تو ہم اور دیں گے ان کو، کیوں؟ تاکہ ان کی جو درد کا احساس ہے وہ ختم نہ ہو، ان کی اذیت ختم نہ ہو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، تو ہم انہیں داخل فرمائیں گے ان باغات میں جن کے تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں ان میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں ہوں گے پاکیزہ جوڑے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ یہ آگے آیت نمبر 57،
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں انہیں لوٹاؤ جو اس کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو اہل لوگوں کو امانتیں سپرد کرنا، اس کی کئی مدارج ہیں۔ ابھی ہمارا یہ ایک ریاست ہے، اس کے اندر مختلف محکمے ہیں، مختلف جو ہیں حرفتیں ہیں، صنعتیں ہیں، مختلف پیشے ہیں۔ ان سب کے حوالے سے حکومت کے کچھ کارپرداز، کچھ کل پرزے وہ تو ہیں کہ نہیں ہیں، جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ جو ہے ایک منضبط اور ایک نظم میں رکھتے ہیں۔ لیکن اس حکومت کے بنانے میں بھی تو ایک پروسیس چلا ہے، وہ کون سا ہے؟ الیکشن کا، انتخابات کا۔ اور وہاں رائے کس نے دی ہے؟ ہر عام آدمی نے دی ہے جو عاقل بالغ ہے، اس ریاست کا شہری ہے۔ تو ووٹ بھی امانت ہے، منصب بھی امانت ہے۔ اب اگر آپ کو حکومت مل گئی ہے تو آپ سارا جو ہے اپنا ٹبر لا کے نہ بٹھائیں نا، آپ اس میں معیار کس چیز کو بنائیں؟ اہلیت، کون اہل ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اس کو معیار بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے وہ قریب کے لوگ ہیں، چاہے ان کو کچھ بھی نہیں آتا، چار جو ہے وہ حرف سیدھے نہیں بول سکتے، لیکن آپ نے تابع خوشنودی انہیں کوئی بڑا منصب دے دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چاہے اپنے جو ہے تم نے خلفاء چننے ہوں، اپنے امیر چننے ہوں، اپنے حاکم چننے ہوں، یا تم حاکم بن جاؤ اور تم نے لوگوں کو امور تفویض کرنے ہوں، تو یاد رکھو کہ جو اہلیت رکھتا ہے اس کو کوئی امر سونپو، اس کو کوئی ذمہ داری دو، نائل لوگوں کو نہ ووٹ دو نہ منصب دو۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی اگر تم وعلیکم السلام ورحمۃ، منصب عدل پہ ہو اگر، تو کیا کرو؟ دونوں طرف کیس کی سماعت کرو، شواہد دیکھو، اور جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تو والی امر ہیں، ذمہ دار ہیں۔ یہ بہت اہم مقام ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے ہیں لیکن امر کے والی ہیں۔ آج یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جناب والا وہ امریکہ سے کوئی بلا نازل ہو جائے گی، کوئی کیا نام ہے اس کا، شوکت عزیز تھا، معین قریشی، باہر سے ایسے ایسے لوگ آئے ہیں نا جناب کہ جن کو یہاں پہنچے ہیں تو پاسپورٹ پیش کیا گیا ہے کہ آئیں جناب، ہماری وزارت اس میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یوں بھی تو ہوا ہے، آپ میں سے ہوں وہ لوگ۔ اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اگر اس میں کوئی دور حاضر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ مثبت فیصلہ کرنا چاہیں تو بالکل غریب طبقے کے کسی بندے کو اوپر لائیں، جسے پتہ ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، فاقہ کیا ہوتا ہے، جس کے گھوڑے پہلے سے مربے کھا رہے ہوں اور ایئر کنڈیشن حالوں میں جناب پل رہے ہوں، تو اس کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو کہے گا جناب آٹا کتنے ڈالر میں کلو آتا ہے، $1 میں کتنے کلو آٹا آتا ہے؟
تو وہ تو ڈالروں میں دیکھیں گے چیزوں کو، روپوں پیسوں میں، جو چوانی اٹھانی تیلی اس میں نہیں دیکھیں گے وہ. تو وہ بندہ ہو جو آپ میں سے ہو، اور یہ بغیر انقلاب کے نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں کون لوگ آئے آپ کی طرف دوڑ کے؟ زیادہ پسے ہوئے لوگ آئے، کھاتے پیتے آسودہ حال لوگ. وہ ان کا تو سارا نفع جو موجود نظام ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نظام ختم ہو جائے وہ فاقوں مریں گے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، یعنی وہ لوگ جو تم میں سے ہوں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، جو ابدئی کا احساس ہو، حقوق اور فرائض کو جانتے ہو، خدا خوفی ہو ان کے اندر، تو ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن بدمعاشوں کی اطاعت نہیں کرنی. مثال ہمارے سامنے موجود ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کوئی خاندانی جھگڑا تھا؟ نہیں تھا. آف دا وے ایک بندہ جو ہے وہ حاکم بن گیا. کہا جاؤ لوگوں کے پاس، لوگ اگر تمہاری بیعت کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اتنا یہ جھگڑا تھا ان کا، اپنی ذات کے لیے نہیں. اور جس طرح مظلوم بنا کے ان کو پیش کرتے ہیں، وہ اتنے کم سن نہیں تھے، میری عمر کے تھے جس وقت شہید ہوئے ہیں. 53 سال عمر تھی، میری بھی 53 سال ہے، تو اتنے کم سن بھی نہیں تھے. اور ایسے ہی جو ہے مدینے سے اٹھ کے نہیں آ گئے تھے کہ راستے میں خیال آیا چلو یزید کی بھی خبر لیتے ہیں. نہیں، پتہ تھا کہ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے. جان کے مول پہ وہاں سے نکلے. تو اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ آپ میں سے ہو، خدا خوفی ہو، خدا ترسی ہو، مخلوق خدا کے حوالے سے اپنے اندر نرم گوشہ رکھتا ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں تنازع میں پڑ جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جناب اس کے لیے بڑا بینچ بنائیں، چھوٹا بینچ بنائیں، اس کے لیے جناب والا یہ کریں وہ کریں، رشوتیں دیں، ٹرک دیں، چھابڑے دیں ان کو. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپ کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا، لائیں اسے پیش کریں قرآن و سنت پر. یہاں سے جو آپ کو فیصلہ ملے اسے لے لیں، نہ ایک کو اعتراض ہو نہ دوسرے کو، نہ مدعی کو نہ مدعا علیہ کو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. لیکن یہ کام کریں گے کون؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما، اس پر، انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اتارا گیا آپ سے پہلے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تورات و انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
یریدون وہ چاہتے ہیں یتحاکموا الی الطاغوت کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں. تو یہاں تو بالکل یعنی طاغوت سے مراد الگ نکھیڑ کے بتا دیا گیا کہ وہ ادارے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ طاغوت ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ مومن ہیں. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں یا وہ ہندوستان کا جو ہے پرانا برٹش لا جو ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں. یہ سورہ مائدہ میں یہ مضمون وہاں تو جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہے کہ جو اس طرح کی روش کرے گا تو وہ ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ لیں طاغوت سے. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں، اس کا کفر کریں طاغوت کا. وَيُرِيدُ الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا کہ انہیں بھٹکا دے، بہکا دے، اور وہ بھٹکانا بہکانا دور کی گمراہی میں جا کے انہیں پھینکنا ہو جہاں سے دوبارہ کبھی حق کی طرف نہ آ سکیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، اور ایک منافق جو تھا اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کسی معاملے میں تنازع تھا. تو وہ لے گیا اس کو کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ بھائی تم مسلمان ہو تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ یہودی کے حق میں. وہ پھر جناب وہاں اس کی تسلی نہیں ہوئی تو دوبارہ اس نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، یہ کیس عمر کے پاس لے چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ تھوڑے ان کی جو ہے تعصب زیادہ ہے، تعصب قومی یا ملی، تو یہودیوں کے مقابلے میں تو یہ کم از کم ہم ایک مسلمان کو ترجیح دیں گے. اور اس نے اس کو یقین بھی دلایا کہ جو فیصلہ وہ دیں گے تو میں منظور کروں گا. چلے گئے اس کے پاس. تو دوران گفتگو حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ لوگ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور وہاں سے واپس پلٹے ہیں، تو یہ سو کال جو مسلمان ہے یہ اس یہودی کو لے کے آیا ہے کہ ہم عمر کے پاس چلتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو انہوں نے نکالی تلوار اور اڑا دی گردن. اس پہ جو ہے کافی وہ چیخے چلائے بھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا جو تبصرہ جو بھی ہے اسی پس منظر میں فرمایا کہ یہ تو طاغوت کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہے ہی نہیں ہیں، اور یہ اپنی منفعت کے لیے اگر انہیں دنیا کا کوئی فائدہ پہنچتا ہو تو یہ قرآن و سنت کو اور اللہ اور اس کے رسول کو پس پش ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. ہمارے یہاں بھی یہ ڈبل بینچ ہے نا، قاضی کورٹس ہیں اور ساتھ جو دوسرے سول کورٹس بھی ہیں، اور ان میں جو دیوانی مقدمات ہیں وہ سنتے ہیں جج صاحب، اور جو فوجداری مقدمات ہیں وہ قاضی صاحب. لیکن یہ ہے کہ فیصلہ جو ہوتا ہے اس پر دونوں کے دستخط ضروری ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو قاضی حضرات کے پاس لے کے جائیں کہ کم از کم یہ کہ باشرع ہیں اور شریعت کو سمجھتے ہیں، اور دور حاضر کے جو موجودہ قوانین پریکٹس ہو رہے ہیں ان کو بھی کما حق کو سمجھتے ہیں. تو اپنے قاضیوں کو ان کے پاس لے کے جائیں، بلکہ عدالت میں لے کے جانے سے پہلے چاہیے کہ ہم ویسے ہی ان کے پاس جائیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ربط و ضبط رکھنا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو تم دیکھو گے منافقین کو،
یسدون عنک صدودا، کہ یہ آپ سے ٹھٹک کر جو ہے دور ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس آنے سے پاسا مارتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں۔ فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ، پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آئیں گے، یخلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا، ہم نے تو نہیں چاہا، ہمارا ارادہ تو نہیں تھا، الا مگر احسانا و توفیقا، کہ ہم تو بلائی اور موافقت ہی چاہتے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اب یہ منافقین کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا بندہ مروا دیا، آپ کے جو ہے ساتھی نے بندہ مار دیا، ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی موافقت، کوئی پیچ اپ ہو جائے، یہ ایک جگہ ہم رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے درمیان جو ہے کھٹ پٹ نہ ہو، اس لیے ہم کوئی بیچ کی راہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے تو بندہ ہی مار دیا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی طرف توجہ نہ دیجئے، وعظہم، تھوڑا سا ان کو سمجھا دیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جانے والی ہو۔ قول بلیغ کیا ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے دل میں اتر جانے والا ہو، اس پر جو ہے اثر ڈالنے والا ہو۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 64 جو ہے، اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو رسول کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ اصل میں رسول نہ ہوتے تو قرآن کہاں اترتا؟ اب ان پر اترا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے منشا کیا ہے کہ جیسے وہ اس کتاب پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں ویسے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو اور اپنے عمل کو سیدھا کرو۔ سنت کی یہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھو، اس طرح سمجھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اب یہ منکرین سنت اور یہ دین اکبری کے جناب وہ انڈے بچے کچھ بچے ہوئے ہیں مسجد میں اندر ایکڑوں نور والے، تو ان کی قوالی پہ جناب آپ اتنے حال آپ پہ طاری ہو جائے کہ آپ بھی انہی کی بات کرنے لگ پڑیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے، جس طرح انہوں نے قرآن پر عمل کیا ایسا تم بھی جو ہے کرو۔ اپنے طور پہ قرآن مجید کو دیکھو گے مائنس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو، قرآن یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی سے یہ بہت سارے لوگ جو ہیں گمراہ ہوتے ہیں۔ فاستغفر اللہ، بس اللہ سے بخشش چاہو، فاستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہتے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو لازماً اللہ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ فلا وربک لا یؤمنون، بس ہرگز نہیں آپ کے رب کی قسم، ان کو ایمان کا ذائقہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمنون، خدا کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، آپ کے رب کی قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم، یعنی مجھے میری عزت و جلال کی قسم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا، آپ کو حاکم مان لیں، منصف مان لیں، جج بنا لیں، فیما، اس میں، شجرہ بینہم، جو ان کے مابین جھگڑے کا باعث ہے، جو ان کے مابین جھگڑا ہے، یعنی وہ اختلافات جو ان کے درمیان کھڑے ہو جائیں، جب ان کے حوالے سے آپ کو منصف اور جج نہ مان لیں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ ثم، اچھا پھر آپ نے جو ہے وہاں اپنا قضیہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرما دیا، فرمایا ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں فی انفسہم، اپنے جیوں میں، خرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے،
قضیتہ جو آپ نے فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور وہ مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ یہ مفعول مطلق یعنی ایک ہی فعل ہے، اسی کا مصدر دوبارہ آ گیا۔ سلم یسلم مصدر آتا ہے تسلیماً، تو امر کا صیغہ آ گیا، وہ یسلم تسلیما، اس کا معنی ہوتا ہے مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ادبتہ تادیباً، میں نے اسے خوب ادب سکھایا، یعنی اچھی طرح ادب سکھایا اس کو۔ ضربتہ ضرباً، جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں صحیح نکا کر کے کٹیا جناب، یہ ایک ہی فعل اور اس کا مصدر جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور علمتہ تعلیماً، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح یہ آ گیا وہ یسلم تسلیما، مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اچھا، یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، تقریباً ملتا جلتا اسی سے، کہ مانے جیسا ماننے کا حق ہے۔ اب یہاں سے اٹھیں اور سورہ احزاب میں چلے جائیں، وہ مشہور آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں امر کا صیغہ آ گیا، لیکن فعل وہی ہے، روٹس وہی ہیں، سین لام میم والے۔ تو وہاں کیا کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، لیکن وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو، مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ کیوں؟ آپ نے صرف تمہیں درود بھیجنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تم ہمارے خلیفہ ہو۔ درود بھیجنے کا تو وہ حامی بالی تھی فرشتوں نے، ہم نے کہا بھائی چھوڑو، ہمیں زمین پر صوفیاء نہیں چاہیے، ہمیں تو خلفاء چاہیے جو زمینی قضیوں کو سمجھیں اور ان کو حل کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ثابت ہوں۔ تو اہل ایمان جب ہاتھ اٹھائیں گے، جب کوئی جو ہے اپنی عاقبت کے حوالے سے کوئی جو ہے ایسا کام کریں گے جو خیر کا کام ہوگا، تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میرا اور آپ کا نیک عمل اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک عمل کا صدقہ جاریہ ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا، تو یہ ان کے عمل کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ تو ہے، یہ نسبت تو ہے، یہ تو ٹوٹنے والی ہے نہیں ہے۔ تو اصل کام کیا ہے ہمارا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کو مانو اور منواؤ۔ وسلموا تسلیما ویسلموا تسلیما، تو دونوں مقامات کو سامنے رکھیے۔ وہاں ترجمہ کر دیا گیا جناب کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجو اور سلام بھیجو، سلام کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نہیں۔ وہاں تسلیماً کے الفاظ آئے، یہاں بھی تسلیماً کے الفاظ آئے۔ فارسی میں تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ، ہتھیار ڈالو، سرنڈر کرو۔ اور اقبال نے بھی اپنے شعر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی جان دینا اللہ کے راستے میں زندگی ہوتی ہے، انسان امر ہو جاتا ہے، اور کبھی جان بچانا وہ کیا ہوتا ہے، اصل انسان کا فرض ٹھہرتا ہے کہ ایک موقع ہے آپ جان بچا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایک موقع ہے کہ آپ جان لڑا رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غزوہ احد میں بنی، تو کون سی شیلڈ آپ کے سامنے تھی؟ انسانی ڈال تھی نا، حضرت سعد تھے اور آپ کے قریب کے ساتھی تھے۔ تو یہ ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی جان بچانا زندگی ہوتا ہے اور کبھی جان لڑانا زندگی ہوتا ہے۔ تو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور مانیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے، فرمانبرداری اختیار کریں جیسا کہ فرمانبرداری اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے مرتدوں کو مارو، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وہ کس پس منظر میں کہا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، پیچھے سامری نے اپنا کام دکھایا، وہ پیرپان کے سامنے آ گیا اور بچڑا بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ پوجو اس کو جناب، بہشتی دروازہ ہے، گزرو اس میں سے. ہمارے ہاں بھی ہے نا بہشتی دروازہ، کہاں ہے جی بہشتی دروازہ؟ کدھر ہے؟ ملتان میں یا ادھر ہے؟ سیون شریف میں پتہ نہیں، بہرحال کسی پہ ہے بہشتی دروازہ. کیا آپ ادھر سے گزریں گے تو بہشتی دروازہ. اب اخرجوا من دیارکم، اور اگر ہم نے ان پر یہ لازم کر دیا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یا اب اخرجوا من دیارکم، یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو یہ اس کی چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے اس پر عمل نہ کرتے، اس کی تعمیل نہ کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ لوگ یہ کرتے، مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کا انہیں واعظ کہا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور انہیں دین پر زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. یعنی جو مطالبات ان سے کیے جاتے ہیں اصل میں ان کے بھلے کے لیے کیے جاتے ہیں. اللہ کو تو کسی کی بندگی کی، کسی کی باغ دوڑ کی ضرورت، کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کی مراتب بلند ہوں، یہ اللہ تعالیٰ سے کا جو قرب حاصل کرے. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتے، یعنی صراط مستقیم پر چلاتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی ہیں وہ لوگ، مع الذین، جو ان کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں. اب دیکھیے اس معنی میں یہاں سے آ کے تقلید کی بھی ایک دلیل نکلتی ہے. صالحین کا جو کہا گیا کہ، یا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی دین کے کسی معاملے میں تم بے خبر ہو، علم نہیں ہے، تو جو لوگ باخبر ہیں ان سے پوچھ لو، یا جو لوگ صاحب عمل ہیں ان کے پیچھے چلا کرو. تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور اللہ پاک کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء تو ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی آ گئے، یہ سارے انعام یافتہ لوگ ہیں. اس کے بعد صدیقین میں سے سابقہ امت کے بھی صدیقین ہیں، لیکن اس امت کے صدیق اکبر کون ہیں؟ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد شہداء کون ہیں؟ تینوں خلفاء شہید ہیں، حضرت عمر شہید، حضرت عثمان غنی شہید، حضرت علی شہید. اور اس کے بعد صالحین میں غیر صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، اور آج تک کے وہ لوگ جو اللہ کی غیرت میں جینے والے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اقامت کے لیے لگانے والے ہیں، یہ صالحین ہیں. گویا اگر تمہیں ٹرینڈ ہی کسی کا لینا ہے تو ان لوگوں کا ٹرینڈ لو، فالو کرنا ہے تو ان لوگوں کو فالو کرو جو تمہاری جیب پہ نہیں، تمہاری آخرت کے لیے جو ہے فکر مند ہے. جیب کے لیے فکر مند نہیں ہے کہ کس طرح خالی کریں گے اس کی، بلکہ اس لیے فکر مند ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امتی ہیں، قرآن اسلام کا دامن نصیب ہوا، قرآن کی دولت نصیب ہوئی، اور اس آخری امت میں سے ہیں، اور وقت وہ ملا کہ جس میں اللہ کا دین پامال ہے. تو ان کو یاد دلاؤ کہ بھائی تمہارے کرنے کا کام یہ ہے، وہ نہیں ہے جس میں تم لگے ہوئے. ثواب و عذاب کے چکر سے نکلو اور خدائی فوجدار بن کے جیو.
وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائے آخرت میں، دنیا میں نیکوکاروں کی اور آخرت میں انبیاء کی، صدیقین اور شہداء کی۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ عرش کے جاننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے حوالے سے اکیلا ہی کافی ہے، اسے کسی اور سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، پکڑو اپنے ہتھیارات، اپنے ہتھیار سنبھال لو۔ فانفروا ثبات، تو نکلو چاہے ٹکڑوں کی صورت میں، گروپ کی صورت میں، او انفروا جميعا، یا اکٹھے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں وہ لوگ بھی ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو کچھ جو ہے تاخیر کر دیتے ہیں، دیر لگا دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، قالت، وہ کہتے ہیں، قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یعنی اگر میں ہوتا تو مجھے بھی رگڑا لگ ہی جاتا۔ دامن کو احد میں اگر میں ہوتا، پتہ نہیں میری ٹانگ ٹوٹتی، میری آنکھ پھوٹتی، پتہ نہیں کیا ہوتا کیا نہ ہوتا۔ تو شکر ہے میں نہیں تھا، بچ گیا جی۔ وہ ہاں، اس طرح کی آپ کو اکثریت ملے گی آج، جو بس شہیدوں میں انگلی کٹوا کے نام لکھوانا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تب تیرا ہے مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گنیری۔ اور کسی اور کا شعر ہے کہ تمنائیں کریں اور نہیں، تمنائیں کریں اور آرزو بھی، تن آسانیاں چاہیں اور آرزو بھی، یہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے رہیں گھر میں، اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو کہا کہ اگر کل بچ گئے تھے آج ڈوب جائیں گے۔ ایسے مسلمان غالب آنے والے نہیں ہیں۔ تن آسانیاں چاہیں اور آرزو بھی کریں، یہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ تو آپ میں وہ بھی ہیں جو کچھ دیر لگا دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ إِذْ لَمْ أَکُن مَعَهُمْ شَہِیدًا، تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، فتح ہو جائے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، لَيَقُولَنَّ، تو اس وقت وہ لازماً کہیں گے حسرت کے ساتھ، جیسا کہ کبھی آپ کے اور اس کے درمیان کوئی تعلق، کوئی واقفیت تھی نہیں۔ یا لیتنی، اے کاش، ہائے افسوس، کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ یعنی اگر آپ کو اللہ کے فضل میں سے مل جائے اور اس وقت وہ حسد کے ساتھ کہے، حالانکہ پہلے کیفیت یہ تھی کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں، لیکن اس وقت کہے، اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی کوئی بڑی کامیابی ملتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، لڑائی کیجئے، الذین، ان لوگوں سے، یشرون الحیات الدنیا، جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، جو قتال کرتا ہے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ مارا جاتا ہے یا غالب آتا ہے، غلبہ پاتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے ہر دو حالتوں میں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ مارا جاتا ہے یا غالب آتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، تو ہم اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور ان بے بس مردوں، والنساء عورتوں، والولدان اور بچوں کی خاطر. الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ اس بستی سے، قریۃ الظالم اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس بستی کے مکین ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے مقرر فرما اپنی طرف سے کوئی دوست. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار. ہمیں بھی جو ہے وہ ہم لاکھ سمجھاتے رہے بھائی نہ اس آیت کا یہ مطلب جو تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ 89 سے ادھر جو تفسیر کی جاتی رہی ہے، چک بندوکڑی لنگ جا پار جڑا تینوں روکے کر ٹوٹے چار، اور ادھے یار دادے پار ہیں جی. ماں باپ ادھر ہیں، اولاد ادھر ہے، اور پیچھے کیا ہے جناب، ہم نے جو ہے جمعے والے دن 1 گھنٹہ کیا کرنا ہے جی، کھڑے ہو جانا. کیوں کھڑے ہونا ہے؟ ہاں، تاکہ تمہیں بیوقوف نہ سکے، چکر دینے کے لیے. ایک کشمیر بیچا، اوپر سے دھوکہ دے رہا ہے قوم کو. اور یہ قوم بھی ایسی ہے جو بار بار دھوکہ کھاتی ہے. کیوں کھاتی ہے؟ یہ سچ بھی سن لیں. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جخر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اور اگر ڈسا جائے تو مومن نہیں ہوتا. منطق یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 1 ویلی ہوتی ہے یا 2 ویلی ہوتی ہیں، آپ تیسری نکال لیتے ہیں، 3 ہوتی ہیں آپ چوتھی نکال لیتے ہیں. مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اور اگر ڈسا جائے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ہم بار بار ڈسے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ ہمارے شناختی کارڈ کے خانے میں مسلمان لکھا ہوا ہے، اصل میں اسلام ہمارے اندر نہیں ہے. اسلام ہماری چوائس نہیں ہے. وی آر مسلم بائی چانس، ناٹ بائی چوائس. مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ سٹارز سارے ہمارے تو ادھر ہالی ووڈ میں اور وہ بالی ووڈ میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں. شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ رسم و رواج کون سی ہوتی ہیں؟ مدینہ تو نبی والی، یا ابھی بسنت بھی منائیں گے نا لوگ، رمضان نکل ہو گئی ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں بار بار ڈسے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے جو مطلوب ہے، اور ہر کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز کو اختیار کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبے کیا ہیں، اس کی لینتھ کیا ہے، اس کی فریکوینسی کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، چند نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، عید کی نمازیں پڑھ لیں، نکاح پڑھوا لیا، جنازہ پڑھوا لیا، 30واں 10واں 40واں 20واں سالانہ کر لیا، صلی اللہ خیر صلی اللہ. یہی اسلام ہے نا جی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. وہ جو جنہوں نے اپنی جانیں لگا دیں، اپنی اولادیں لگا دیں، اپنا گھر بار اسباب سب کچھ لٹا دیا، وہ پاگل ہوئے نا پھر. اگر یہی اسلام ہے، میٹھا میٹھا اسلام. تو یہ آیت نمبر 75 اصل میں اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے خطاب ہے نا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ کس، یہ مکی زندگی میں، یہ تو مدنی زندگی کی صورت ہے، اور سن 5 ہجری کی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، قربانیاں دے بھی چکے ہیں، جانیں دے بھی چکے ہیں، جانیں لے بھی چکے ہیں، خود اپنا چہرہ بھی زخمی کروا چکے ہیں، اپنے دندان مبارک بھی شہید کروا چکے ہیں، حمزہ کی لاش بھی اٹھا چکے ہیں. مصعب بن عمیر، ان کی بے کفن لاش بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تھی.
وہ آپ کے دائیں بائیں جاننثار ہیں. وہ گویا ایک حزب اللہ جس کے لیے وہ نصاب ہم نے پڑھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سرد و گرم سے گزار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاننثاروں کی ایک جماعت تھی جو جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا وہاں اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے. جن سے مال مانگا گیا تو جھاڑو پھیر کے لے آتے تھے، جان مانگی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آگے ڈال بن کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ان سے مطالبہ ہے، یہ آپ سے اور مجھ سے نہیں ہے کہ جو اگر بارڈر کی طرف چلیں تو پہلے آپ نے ماریں گے، بعد میں پرائے ماریں گے. تو پھر ان پر چھوڑنا چاہیے کہ آپ لڑیں. ویسے بھی فوج کس لیے ہوتی ہے؟ لڑنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ خطاب ہے ایک ایسی حیت اجتماعیہ سے جو میدان کارزار میں اتر چکی ہے، کچھ مار کے لڑ چکی ہے. جی نظام بنا ہوا ہے. حزب اللہ کی پارٹی موجود ہے. یہاں آپ سے اور مجھ سے یہ نہیں ہے کہ ہم جناب ہمارے ساتھ تو وہ ہاتھ ہوئے کہ آپ اگر اس پہ ذرا سا غور کریں آپ پیٹیں گے، آپ کہیں گے کہ میں جا کے ان کا خون پی لوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے. ایک محاذ ادھر کھول دیا افغانستان میں، ایک ادھر کھول دیا کشمیر میں، کچھ اپنی طرف سے 100 کارڈ جہادی جماعتیں بھی کھڑی کر دیں. یہ لشکر کھڑا ہو گیا، یہ جیش کھڑا ہو گیا، یہ فلاں کھڑا ہو گیا، یہ فلاں کھڑا ہو گیا. مخلص لوگ جو تھے، ویسے بھی مومن سادہ لوگ ہوتا ہے، وہ دوڑے ان کی لبیک پہ. کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. لسٹیں بن گئیں، جو چیز مخفی تھی آن بورڈ ہو گئی کہ کن کن لوگوں کے اندر یہ جہادی کیڑا ہے. کچھ کو مرواؤ افغانستان میں، کچھ کو مرواؤ کشمیر میں، ورنہ یہ تمہارے اندر جو لچھن ہے، یہ تمہارے 20 جو ہے وہ ایکڑ کے گاف کلب، یہ باقی نہیں بچیں گے. یہ تمہارے پیر خانے نہیں بچیں گے. یہ تمہاری ذمہ داریاں اور یہ تمہارے جناب والا جاگیریں نہیں بچیں گی. نکالو ان کو، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرین آؤٹ کرو، اسٹریم آؤٹ کرو ان کو. تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور جب ایک بہترین جو ہے جوان سروں کی فصل کٹ چکی تو پیچھے کیا کیا؟ چلو جی جمعے والے دن 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ وہ اکرام اللہ نیازی کی بارات آ رہی ہے ادھر سے، اس کے باپ کی، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب پتہ چلا ہے کتنا بڑا دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ. اور یہ جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ان کو تو ہم سمجھاتے رہے اللہ کے بندے نہیں لڑو یہ پرائی لڑائی. میں اس میٹنگ میں موجود تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب 92 میں یہاں آئے تھے، جہاد کونسل والوں کے ساتھ میں نے میٹنگ کروائی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا خدا کے لیے باز آ جاؤ، سول ڈس اوبیڈینس بیس جو ہے موومنٹ چلاؤ، وہاں یہ مسلح تحریک نہ چلاؤ. تم جواز فراہم کر رہے ہو کہ بیل مجھے مار. افغانستان کا معاملہ چلو دوسرا تھا، یہاں سے گئے ناصرین لوگ لڑے، چلے اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول کرے. لیکن کشمیر کا معاملہ تو خالصتاً ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے تصور نہیں کر سکتے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ لوگ ان کی گردنوں پہ خون، جنہوں نے کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا بان متی نے کنبا جوڑا. یہ آیت کس سے آنکھ و سباق میں آئی ہے اور معصوم بچوں کو سنا کے جناب والا ان کی جانوں پہ کھیل گئے. کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، دبا دیے گئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار نکال ہمیں ظالموں کی اس بستی سے،
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، مقرر کر دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج. اچھا ویسے وہ مولوی نہیں تھا جس نے یہ شعر کہے ہیں، مجھے نہیں یاد کس کے ہیں. نثار تیری گلیوں پہ اے وطن، چلی ہے رسم جہاں نہ کوئی سر اٹھا کے چلے. وَاجْعَلْ لَنَا وَأَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، شاید اس نے بھی یہ آیت پڑھی ہو، اسی لیے تو اس نے وہ شعر کہے ہیں، نثار تیری گلیوں پہ اے وطن، چلی ہے رسم جہاں نہ کوئی سر اٹھا کے چلے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کا قتال اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے. والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ یقاتلون جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا، پس لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. اب دیکھ لیں ان مقامات کو، اگر آپ کی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں تو آپ انشاءاللہ دھوکے سے بچ جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں کرے گا. وہ آپ کی اور میری دلچسپیوں کو اور سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے لوگوں نے آپ نے جو ہے وہ دنیاوی منفعتیں اٹھائی ہیں. لوگوں نے پلازے کھڑے کیے، لوگوں نے بلڈنگیں بنائی، مارکیٹیں بنائی، لوگوں نے جناب والا، آپ کو پتہ ہے جب تحریک چل رہی تھی وہ جناب تیسری سروس جوائن کر رہے تھے ریٹائر ہونے کے بعد، لوگ آرمی سے 3 دفعہ سروسیں. تو کس کے صدقے؟ اس دھوکے کے صدقے جو سادہ لو اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا. اللہ تعالیٰ حساب لے گا. خیر ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اللہ پر کوئی سبقت لے جانے والا نہیں ہے. جب اس کے پاس پہنچیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، حساب برابر ہو جائے گا. کتنے لوگ جہاں یہاں کے آسودہ حال وہاں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی، رنگ اڑ رہے ہوں گے ان کے، اور کتنے یہاں خاک و خون میں لوٹنے والے وہاں اللہ کا قرب پائیں گے، نعمتیں پائیں گے. پرسوں آپ کو میں نے حوالہ دیا تھا نا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پتہ نہیں ہے، کوئی جان نہیں جانتی جو اللہ کی رضا کے لیے جس نے زندگی گزاری کہ اللہ نے کیا کیا سرپرائزنگ ان کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے اکرام کے لیے، ان کی آؤ بھگت کے لیے. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایک ہی سراغ سے بار بار ڈسے جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی مدد اور نصرت فرمائے ان اہل ایمان کی جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، چاہے یہاں ہیں یا کہیں بھی ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.